جیسے کہ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خواجہ جواد حبیب کا، کیونکہ شاید میں اپنا بات کر رہا ہوں، شاید یہ ہم سب کو ایسا شب قدر میں ایسے پلیٹ فارم فرسٹ ٹائم نصیب ہو رہا ہے۔ آج سے پہلے ہم شب کے دن اعمال اور مجلس کرنے کے بعد اسی پہ اختتام کرتے تھے۔ واحد ایک ایسا یہاں پہ ایک پلیٹ فارم کا انیشیٹو لیا گیا جس میں ہم اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں، اپنا ایک ایکسپریشنس، اپنا جو خیالات ہیں وہ سب ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ساتھ میں جو یہ سیشن رکھا گیا ہے ایجوکیشن کے اوپر رکھا ہے۔ ہمارے پروفیسر صاحب نے بھی ایجوکیشن کے اوپر، تعلیم کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا، اور ساتھ ہی 19ویں شب کو بھی اس کے اوپر بھی بحث ہوا ہے۔ تو دیکھیے ایجوکیشن کا اگر گفتگو کرے گا تو اس کا کوئی لمٹ ہے نہیں، اس کا کوئی اینڈ پوائنٹ ہے نہیں۔ جیسے ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم کے لیے ضروریات کیا چیز ہے؟ زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے، پانی ہے۔ ویسے ہی ہمارے جسم کے ساتھ اور ایک چیز بھی ہے، وہ ہے روح۔ روح کا غذا کیا ہے؟ پھر یہی تعلیم ہے روح کا۔ تو روح کے لیے کیا چاہیے؟ روح کا کھانا کیا ہے؟ علم ہے، تعلیم۔ اب اپنے زندگی میں اگر دیکھیے، اگر تعلیم کو اگر آگے اور ڈیفائن کرے گا تو تعلیم دو ٹائپس کا ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں پیور، ایک ان پیور ہوتے ہیں۔ جیسے شیخ جواد حبیب نے بتایا کہ جیسے تعلیم تو علم تو نتنیاہو کے پاس بھی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بھی ہے، اور باقی جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کے پاس بھی ہے۔ تو وہ اپنا جو علم، جو اپنا تعلیم ہے نا، وہ کس چیز میں یوز کر رہا ہے؟ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم دو چیز ہے، ایک ہے پیور، ایک ہے ان پیور۔ میں اتنی پہ اپنا یہ تھوڑا یہ پہلے بتانا چاہتا تھا، یہ میں اسی پہ سٹاپ کر کے مین مدعے پہ آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ایکچولی میں انشاءاللہ یہ 1 سال ہونے جا رہے ہیں کہ ایک انیشیٹو لیا گیا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، انڈین اسٹوڈنٹس کے لیے، جس میں ہمارے کرگلی بھی ہے، ہمارے لداخ سے بھی ہے، ہمارے پورے آل اوور انڈیا سے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے اگر جو اسٹوڈنٹ اگر باہر پڑھنا چاہتے ہو، باہر جا کے ہائر ایجوکیشن لینا چاہتے ہو، ان کے لیے ایک بیسٹ اپارچونیٹیز لیا ہے۔ یہ اپارچونیٹی، یہ انیشیٹو ہم اس لیے لیے گئے کیونکہ ہمارے جب یہاں سے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں فورن، پہلے میں فورن ابراڈ اسٹڈی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ جب فورن اسٹڈیز کے لیے جاتے تو میں بھی 1 سال 2 سال کے بعد کمپلین آ رہا تھا کہ ہاسٹل سے اور کر کے ان کو روم میں بٹھایا جا رہا تھا، یا فیس کی ریگارڈنگ اور بھی جیسے اپارچونیٹیز دیتے ہیں یونیورسٹیز، وہ چیزیں ہمارے اسٹوڈنٹ تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تو پہلے ہم نے فورن کے لیے، ابراڈ کے لیے ایک پہلا کنٹری لیا ہے ایران کا۔ تو دیکھیے پہلے ایران میں جب کوئی پڑھنے کے لیے یا ہائر اسٹڈیز کے لیے جانا چاہتے ہو تو پہلا ایران سمجھنا چاہے، ایران کا جغرافی سمجھ میں آنا چاہے، دین یو کین گو فار ہائر اسٹڈی ان ایران۔ ایران کا دیکھیے اگر جغرافی کے حساب سے اگر ایران کا دیکھا جائے تو ایران ہے ویسٹ ایشیا میں، اور اس کے جو نیبرنگ کنٹریز ہے وہ ہے عراق، پاکستان، آذربائیجان، آرمینیا، افغانستان۔ اور ایران کا پاپولیشنز ہے ورلڈ میں 17 پہ، اور مڈل ایسٹ میں 3rd نمبر پہ آتے ہیں۔ دیکھیے یہ جغرافی کس لیے امپورٹنٹ ہے، میں بعد میں آپ کو ڈسکس کر دوں گا اس چیز کے بارے میں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک بندہ جب ایران میں پڑھنے کے لیے، اپنے ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہو تو یہ ہے اس کا جغرافی ایران کا۔ اب یہاں پاپولیشن کی کو مطلب پاپولیشن سے کیا لینا دینا ہے ایجوکیشن کے؟ ابھی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ایران میں، لوگ کس لیے جاتے ہیں؟ MBBS کے لیے۔
اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایران میں MBBS کے لیے جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے جو ایران کی سارے یونیورسٹیز ہیں جیسے شہید بہشتی یونیورسٹی، تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس، اصفہان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس، ایران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس، اور بھی کافی یونیورسٹیز ہیں، سارے ہمارے ہندوستان کی NMC کی گائیڈنس کے اندر آتے ہیں اور WHO کی. تو دیکھیے جب کوئی یہاں سے ایران میں MBBS کے لیے جانا چاہتے ہو تو پاپولیشن کیوں میٹر کرتے ہیں؟ پاپولیشن اس لیے میٹر کرتے ہیں کیونکہ جب اسٹوڈنٹ ایران پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں ان کا ڈیلنگ ہوتا ہے، ان کا پریکٹس ہوتا ہے پیشنٹ کے ساتھ ہاسپٹل میں جا کے. تو جیسے پاپولیشن زیادہ ہو اتنا فلو آف پیشنٹ بھی زیادہ ہوگا اور اس سے ایک ڈاکٹر کو مور ایکسپیرئنس ملے گا الگ الگ کیسز ہونے کی وجہ سے. ٹھیک. سیکنڈ چیز، ایران کی یونیورسٹیز بالخصوص ہمارے نان میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے، ہیومینٹیز کے لیے، ان کے لیے ایک اپارچونیٹیز دیتے ہیں، شاید وہ اپارچونیٹیز ہمارے اسٹوڈنٹ تک نہیں پہنچا ہوگا. تو اسی کے لیے یہ ہم نے یہ انیشیٹو لیا گیا ہے IHECS کے نام سے کہ وہ اپارچونیٹیز ہمارے اسٹوڈنٹ تک پہنچے. جیسے کہ بچوں کا اگر جن کا ویل ایجوکیٹ ہو، 85 ابو پرسنٹیج ہو 12th میں، ان کے لیے اسکالرشپ دیا جاتا ہے 50%، 70% اسکالرشپ. ایسے بہت سارے اپارچونیٹیز ہے. ویسے مجھے ٹائم بھی کم دیا گیا، ادروائز میں اس کو اور بریف میں لے جانا چاہتا تھا. میں اپنے ٹائم میں اس کو کنکلیوڈ کرنا چاہتا ہوں. تو بہت سارے اپارچونیٹیز دیتے ہیں. سیکنڈ چیز، ہمارے اسٹوڈنٹ کے اندر ایک یہ کنفیوژن آتے ہے کہ ایران میں پڑھنے، دیکھیے پہلے اس چیز کو میں رکھتا ہوں. فرسٹ چیز، جب ہم کارگل میں تھے، جب ہم لداخ میں تھے، ہم اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجز میں پڑھ کے وہاں تک محدود رہتے تھے. تو پھر ہمارے بچوں کے اندر، اسٹوڈنٹ کے اندر ایک ویژن آیا کہ تھوڑا ہم اس سے بھی آگے جا کے پڑھ سکتے ہو اور ایکسپوجر مل سکتے ہیں. تبھی ہمارے بچے دہلی جیسے ایریا میں آیا، جموں جیسے جگہ میں، چنڈی گڑھ جیسے ویسے بھی کافی اسٹیٹوں میں جا کے اپنا تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آج ہمیں جانا چاہتے ہیں کہ فورن کے لیے بھی جانا چاہیے ہمارے اسٹوڈنٹ. فورن میں بھی اس سے زیادہ آپ کو ایکسپوجر ملے گا. جتنا آپ کرگل سے دہلی میں آئے ہو کہ میں اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک ایکسپوجر نام کا چیز بھی ہوتے ہے، وہ چیزیں بھی لے سکتے ہو. آپ اگر فورن جائیں گے تو اس سے بھی اور ایکسپوجر ملے گا آپ کو. تو اسی لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر جن اسٹوڈنٹ کو اپنا ہائر ایجوکیشن کے لیے آفٹر 12 کے بعد یا گریجویشن ہو یا ماسٹر ہو یا PhD کے لیے ہو، اگر ایران جانا چاہتے ہو تو آپ ہمارے سے کانٹیکٹ کیجئے. ہمارا آفس نظام الدین میں ہی ہے. اینی ٹائم یو کین وزٹ ایٹ آور آفس. اور باقی آپ میں سے اگر کسی کو جانا چاہتے ہو تو ضرور رابطہ کریں اپنے فرینڈز تک، اپنے فیملی تک، یا جو بھی آپ کی دوست ہے، واٹس ایپ گروپ ہے، وہاں تک یہ انفارمیشن شیئر کرے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ اس چیز کا فائدہ لے سکتے ہیں. ایران کیوں جانا چاہتے ہیں بھائی؟ ایران میں پڑھنے کے لیے کیوں جانا چاہتے ہیں؟ پڑھ تو ہم ادھر اپنے ہندوستان میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یس، یو کین اسٹڈی انڈیا آلسو. چیزر بنا انڈیا کا پاپولیشن زیادہ ہے 100 آپ ایران کے لیے کیوں ہم نے یہ کیا ایڈوائز؟ یا تو آپ اگر فورن جانا تھا تو آپ جارجیا میں جا سکتے ہو، قزاقستان میں جا سکتے ہو، نیپال میں جا سکتے ہو. بڑے بڑے چیف وہاں پہ 20 لاکھ تک MBBS کمپلیٹ ہوتے ہیں. ہم ایران پریفرس کیوں کر رہے ہیں آپ کو؟ جب دیکھیے جب 5 سال کا MBBS ختم ہوتے ہیں نا، جب اسٹوڈنٹ یہاں آتے ہیں اپنے انڈیا میں، تو ان کے لیے ایک ایگزام کوالیفائی کرنا پڑتا ہے، وہ ہے FMG، فورن میڈیکل گریجویٹ ایگزامینیشن. یہ ایگزام کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. اگر اسٹوڈنٹ نے اس ایگزام MBBS کر کے اپنا 5 سال 6 سال پڑھ کے فورن سے آیا، اگر یہ ایگزام یہاں پہ کوالیفائی نہیں کیا تو he will not get the license. He cannot open his or her clinic. He cannot do practice in India. ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ریسنٹلی 2017 بیچ کا جو اسٹوڈنٹ تھا، ان کا ایگزام ہوا تھا 2023 میں FMG کا، فورن میڈیکل گریجویٹ ایگزامینیشن کا. اس میں اپلیکینٹ تھا اراؤنڈ 26,000 اپلیکینٹ اسٹوڈنٹ تھا. 26,000.
اس میں سے کتنے اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوئے پتہ ہے؟ 2400. Means only 10% have qualified FMG exam. Rest 90% students have not qualified. Why? آج ہمارے پیرنٹس سوچتے بھائی جارجیا میں، قزاقستان میں یا اور بھی بہت کنٹریز سے اب جو MBBS پریفر کرتے ہیں، جو MMC کے گائیڈ لائن میں بھی آتے ہیں بے شک، پر وہاں کی اسٹوڈنٹ جب واپس آتے تو 5 لاکھ کی 10 لاکھ کو دے کے ادھر بھیجتے، جب بچے یہاں آتے تو ان کو وہ ایگزام کوالیفائی نہیں کر پاتے، پھر وہ آرام سے سو لیتے. یہ ہو گیا آل اوور کا ایک. میں آپ کو ایگزامپل دیا 25 ہزار میں سے صرف 2400 اسٹوڈنٹ کوالیفائڈ. اب ہم ایران کا دیکھیں. ایران کی جو سلیبس ہوتے ہیں وہ ہماری انڈیا کی سلیبس سے آلموسٹ سیم ہے، 95% سیم ہے. ٹھیک، فرسٹ. سیکنڈ چیز، جو وہاں کی ٹیچرس ہے، فیکلٹیز ہے، وہ ویل ایکسپرٹ ہے. تھرڈ، جو ایران جو ایجوکیشن کے لیے جتنا امپورٹنس ایران دیتے ہیں نا، میرے حساب سے آئی تھنک اپنے حساب سے کوئی نہیں دیتے. وہ جتنا ہو سکے بچوں کے لیے فری آف کاسٹ، جتنا ہو سکے فری آف کاسٹ اسکالرشپ دے کے تعلیم حاصل کرنے دیتے. تو ایران کا اس میں سے اگر ایران کا نکال کے دیکھیں 26 ہزار میں سے شہید بہشتی یونیورسٹی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. شہید بہشتی یونیورسٹی میں سے 20 اپلیکنٹ اسٹوڈنٹ تھے جو فورن میڈیکل گریجویٹ ایگزامینیشن کا، جس میں سے 18 اسٹوڈنٹ کوالیفائی کر دیا ہے اس ایگزام کو. یہ ہے ایک ریزلٹ. اٹ مینس 90% اسٹوڈنٹ ہیو qualified FMG exam. Alhamdulillah, from Kashmir, now the student who have completed his or her MBBS from Iran, now they are doing government job in Skim Sora and GMC Srinagar. اور جو ایران سے پڑھا ہے، اگر امریکہ میں جا کے آپ کو پریکٹس کرنا چاہتے ہو، امریکہ میں جا کے آپ کو جاب کرنا چاہتے ہو، تو جو امریکہ کا ایک اپنا ایک سسٹم ہے، اپنا ایک رول ہے، ان کا ایک اپنے لیول پہ ایک ایگزام ہوتے ہیں. ایران کے اسٹوڈنٹ وہ ایگزام بھی کوالیفائی کر لیتے ہیں. اتنے نالجبل، اتنے پاورفل ان اسٹوڈنٹس کے اندر کمفرٹ ہوتے ہیں. یہ ہے ایک چھوٹا سا ایران کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے بارے میں. باقی ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہائر ایجوکیشن کے لیے ایران جانا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ کریے. بالخصوص ہمارے جو ابھی 12 کا رزلٹ آنے والے ہیں، جو نیٹس دیا گیا ہے، ہمارے اگر ٹائم نہیں ہوتا 1-2 منٹ اور لیتا ہوں. ہمارے جو لداخ کی پچھلے سال 2023 کی جو نیٹ 2023 کی اسٹوڈنٹ تھے اپلیکینٹ، اس میں تھا 774 سم تھنگ، 700 ابو تھا اسٹوڈنٹ، جس میں سے ہمارے بچے الحمدللہ 400 سم تھنگ نے انہوں نے کوالیفائی کیا ہے. 700 سم تھنگ میں سے 400 انہوں نے کوالیفائی کیا ہے. اپنے لیے کتنا سیٹیں لے اور کر کے اراؤنڈ 15 آئی تھنک 15 سیٹیں، چلو مان کے چلو 30 سیٹ. باقی اسٹوڈنٹ جن کو یہ مل گیا وہ تو MBBS اپنا کر رہے ہیں گورنمنٹ کوٹے کے اندر. جو کوالیفائڈ ہے اپنا 1 سال 2 سال 3 سال اپنا ٹائم دے کے نیٹ کے لیے پریپریشن کر کے لاسٹ میں وہ کئی مطلب جب گورنمنٹ کوٹے میں نہیں آتے تو وہ الگ دشا لے کے دوسری فیلڈ میں چلے جاتے ہیں. اتنا ٹائم دینے کے بعد تو میرا ریکویسٹ ہے ان اسٹوڈنٹ کے لیے کہ آپ کے لیے بھی ایک اپورچونیٹیز ہے، آپ کے لیے ایک اپورچونیٹی ہے کہ ایران کے لیے آپ آ سکتے ہو، آپ ایلیجیبل ہو. نیٹ کے لیے مین چیز ایلیجیبل ہے، نیٹ ایگزام کوالیفائڈ ہونا. تو لاسٹ میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ انفارمیشن ہمارے اسٹوڈنٹ تک پہنچانا، اور بالخصوص ہمارے 12th میں جو اسٹوڈنٹ ابھی ہے ایگزام دے دیا ہے، ایران کی یونیورسٹیز اپورچونیٹیز دیتے اسکالرشپس دیتے 70%، اگر ان کا 12 میں پرسنٹیج اچھا ہے تو
ان کے لیے اپرچونیٹیز، ان سب کا فائدہ اگر دوسرے تک پہنچا سکتے ہو تو یہ پہنچا دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.